السلام علیکم ناظرین، میں ڈرامے کی 9ویں ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ عمیر سے بیوی کہہ رہی ہے کہ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا اپنی بہن کے ساتھ زیادتی کر کے. تو وہ کہتا ہے میں کیا کرتا، اس کا جو زید کا جو باپ ہے اس نے اتنا پریشر ڈالا ہوا تھا اور میں اتنا پریشان ہو گیا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی. اپنی بہن کی خوشیاں مجھے زیادہ پیاری ہیں لیکن یہ مجھے کرنا پڑا کیونکہ اس نے بہت دھمکیاں لگائی تھیں. اور اسی دوران جو ہے وہ آئرہ سن رہی ہوتی ہے اور آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی آپ نے بہت زیادتی کی ہے، آپ اس وقت مجھے بتا دیتے زید سنبھال لیتا. اور وہ بھاگتی ہوئی نکل پڑتی ہے تو بھائی بہت روکتا ہے لیکن وہ رکشے میں بیٹھ کے چلی جاتی ہے. اور جو ہے ادھر نکاح کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور شادی کے بندھن میں بندھنے والے ہیں جو ہے مبشرہ اور زید. تو قاری صاحب جو ہے مولوی صاحب جو ہے وہ نکاح پڑھا رہے ہیں اور ساتھ پوچھ رہے ہیں. تو وہ جو ہے مبشرہ جو ہے وہ سائن کر چکی ہے اور کہتی ہے مجھے قبول ہے اور بس مجھے قبول ہے. اور ماشاءاللہ سے پیارے سے کیوٹ سے جو قاری صاحب ہیں جو بہت ہی پیارے ہیں، وہ ہمیشہ اس ڈراموں میں ہوتے ہیں اور اچھے لگتے ہیں. اور باپ جو ہے وہ بیٹے کو ساتھ بتا رہے ہیں کہ بھئی سائن کر دو. اب جو ہے وہ باپ کو بہت جلدی ہے کہ جلدی سے سائن ہو جائے تاکہ شادی کہیں رک نہ جائے. اور جو ہے وہ سوچوں میں بھی پڑا ہوا ہے ساتھ اور اس کو بہت دکھ بھی لگا ہوا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے میرے ساتھ. اور میں تو آئرہ کو پسند کرتا تھا اور میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہو گئی. اور جو ہے اسی دوران جو ہے وہ آئرہ آ جاتی ہے اور جو ہے شور مچا دیتی ہے لیکن اس کو بھگا دیتے ہیں. لیکن جو ہے وہ زید اس کے پیچھے جاتا ہے اور وہ زید پوچھتا ہے اس سے تو وہ بتاتی ہے کہ ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے. تمہارے پاپا نے جو ہے میرے بھائی کو پریشرائز کیا، میرے بھائی کو، اور اس کو کہا اگر تمہاری بہن جو ہے باز نہ آئی یا زید نے اسے شادی کی تو پھر جو ہے وہ ہم تمہارے ساتھ وہ کریں گے کہ انجام کے ذمہ دار خود ہو. اور دھمکیاں لگائی تھیں. اور جو ہے وہ جب اس پہ انکشاف ہوتا ہے زید پہ تو وہ باپ سے کہتا ہے آپ نے اپنی خوشیاں خرید لیں، اب آپ جو ہے وہ بیچ چکے ہو مجھے. آپ کو اپنی بیٹے سے زیادہ اپنی بزنس اور اپنے رشتے اور جو ہے وہ کاروباری معاملات پسند ہیں تو ٹھیک ہے پھر مجھے ان چیزوں سے دور رکھو. اور جو ہے مبشرہ نے چیخ و پکار شروع کی ہوئی ہے کہ میں ادھر مر رہی ہوں، پاگلوں کی طرح اکیلی پھر رہی ہوں اور وہ زید پتہ نہیں کدھر عشق کی جو ہے وہ افسوس منا رہا ہے. تو جو ہے نا میں چھوڑوں گی نہیں، میرے ساتھ اگر ایسے ہوگا اور کوئی مجھے اگنور کرے گا تو میں اس کو کسی صورت برداشت نہیں کروں گی. تو باپ جو ہے وہ اپنے دوست کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ریان کو فوراً بھیجو ورنہ بہت برا ہو جائے گا. تو وہ کہتا ہے کیا ہو جائے گا؟ کہتے ہیں کہ وہ آپ کی بیٹی کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی کیونکہ جو ہے وہ بہت آؤٹ آف کنٹرول ہوئی ہے مبشرہ. تو وہ جو ہے جو زید ہے اس نے دروازہ بند کیا ہوا ہے، لاک کیا ہوا ہے اور بہت دکھی ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے. اور جو ہے وہ کہتا ہے اتنا بڑا دھوکہ میرے ساتھ ہو سکتا ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا باپ اتنا دھوکے باز نکلے گا. میرے پیار کو قربان کر دیا ہے، ایک جو ہے ڈھیٹ اور اکھڑ لڑکی کے ساتھ مجھے باندھ دیا ہے. اور مبشرہ جو ہے الگ جو ہے وہ غصہ کر رہی ہے کشمالہ پہ اور کہہ رہی ہے کہ میں تمہیں بھی بسنے نہیں دوں گی. اور ریان بھی اس کی طرف دیکھ رہا ہے اور کہ یہ کیا کر رہی ہے، میرا گھر بھی خراب کری، اپنا گھر تو اس کا دوسرا بھی نہیں بسا تو ابھی سے یہ میری بیوی کے پیچھے پڑ گئی ہے. تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم مزید دیکھیں گے کہ کیا جو ہے زید اور مبشرہ کا گھر بس پائے گا یا نہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.